لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 11ویں کا کھانا حرام ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہو گیا بتائیے ذرا, کیسے ہو گیا مجھے بھی تو بتا. بولا یہ جو آپ نے مرغا کیا ہے, بکرا کیا, غوث پاک کا کیا ہے. میں نے کہا یہ ہو گیا. آپ 10 کسی کے گھر میں شادی ہے, 10 بکرے لے کے آیا, وہ اس سے آپ نے پوچھا کیوں لے کر آیا, بولا ولیمے کے بکرے. تو کیا یہ حرام ہو گئے؟ نام دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے. ذبح کرتے وقت اگر کسی نے غوث کا خواجہ کا نام لے لیا حرام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا وہ؟ کیا ہو جائے گا وہ؟ اور غوث خواجہ تو چھوٹی بات ہے, اگر کسی شخص نے نبی کا نام بھی لے لیا, امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لے کر بھی اگر ذبح کر لیا, وہ گوشت حرام ہو جائے گا. کیا وہ گوشت حرام ہو جائے گا؟ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ذبح کرتے وقت نام رب کا لیا جاتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اب جس پر اللہ کا نام لے لیے گئے, اللہ خود فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر میرا نام لے لیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے. اب یہ بے وقوف جو ساری بات ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے نہیں, آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے آپ کو ادھوری بات بتائیں گے. انہوں نے کہا غوث پاک کا بکرا یہ حرام ہو گیا. اب وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ذبح کرتے وقت اللہ اکبر بھی بولا تھا. ذبح کرنے کے بعد اس کو بنایا, چاہے بریانی بنائی, قورمہ بنایا, اسٹو بنایا, جو بنانا ہے بنایا. بنانے کے بعد جو لوگوں کی خدمت کی اور خدمت پر جو اجر و ثواب ملا, وہ اجر و ثواب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے اور میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی یہ بات کوئی مولوی کسی دوسرے عقیدے کا اگر یہ بتائے گا تو لوگ اس کے یہاں سے ہٹ جائیں گے, ہماری صفوں میں آ جائیں گے. تو وہ آپ کو یہ بات نہیں بتاتے, آپ کو ادھوری بات بتائیں گے. تو غوث پاک کا نام کا بکرا ہے تو حرام ہو گیا, فاتحہ کھانا حرام ہو گیا. ارے بے وقوف, جس کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہو اس میں تو برکتیں آ جاتی ہیں, اس میں تو برکتیں آ جاتی ہے, اس کو تم حرام کہہ رہے ہو. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. آج کل کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے دماغ خراب ہو جا رہا ہے. وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں بیچارے یہ نوجوان, یہ سوچتے کہ ہاں یار ہو مسلمانوں کو تو مارا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کاٹا کیوں جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ کہ مسلمان اپنے مذہب سے ہٹ گیا ہے. کیا مسلمان اپنے مذہب سے, اپنے عقیدے سے دھوکہ دھڑی اس نے کر لی ہے. ٹوپی لگا کر چوری کر رہا ہے, مسلمان نام رکھ کر نشہ کر رہا ہے, مسلمان نام رکھ کر دھوکہ دے رہا ہے. اس بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے. اگر مسلمان بن جائے, میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو تمہارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تمہاری صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے, وہ تمہاری صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے وہ. اس لیے سب سے مین بات آپ سمجھ لیجئے, اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے. چاہے وہ رب کے بارے میں ہو, عبادت صرف رب کی ہوتی ہے. کیا عبادت صرف رب کی ہوتی ہے, رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی ولی ہو, چاہے کوئی صحابہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, صرف رب کی عبادت ہوگی. سب سے بڑا مقام و مرتبہ صرف رب کا ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جسے بخشے پھر اس کا مرتبہ ہے, جسے بخشے اس کا مرتبہ ہے. تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں, اپنے عقیدوں کا خیال رکھیں, اور عقیدے درست ہونے کے بعد جو سب سے بڑی چیز کرنی ہے وہ نمازوں کا پابند بننا ہے. کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا پابند بننا ہے, ایماندار بننا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی, کسی کے ساتھ فریب نہیں کرنا ہے, ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تاکہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے.